من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حضرات، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا اور احادیث مبارکہ میں سے ایک اہم حدیث جو ہے اس کا ایک حصہ میں نے کہا. اس آیت کریمہ میں اور اس حدیث مبارکہ میں بطور خاص جس چیز کو بیان فرمایا گیا ہے وہ اخلاص ہے. اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی عمل کو، کسی کام کو صرف اور صرف اللہ کے واسطے کرنا. دنیا میں ہمارا ایک معمول ہے کہ ہم ہر چیز جب خریدنے جاتے ہیں تو اس کو پیور لیتے ہیں. اسی کا نام اخلاص ہے. مثال کے طور پر کہیں دودھ لینے گئے تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ دودھ کے اندر پانی ڈالتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ملاوٹ ہے، اس میں مجھے یہ دودھ نہیں چاہیے. ہر چیز کے اندر آدمی اس کو دیکھتا ہے. دوسرا الفاظ میں کہہ دیجیے کہ کیل ہے دونوں اوریجنل اور ڈپلیکیٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی یہی چاہتے ہیں، مخلصین لہ الدین، ہر کام اللہ کے لیے کرنا. اس لیے کہ نیت کا معنی ہوتا ہے دل کا ارادہ. انسان کے اعضاء بے شمار ہیں. مثال کے طور پر آنکھ ہے، اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے. کان کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے. کوئی آدمی کان سے سن نہیں سکتا ہے تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے. اس کو لکھ کر کے دو گے تو سمجھے گا بات. آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا ہے، بہت بڑی پریشانی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ان تمام اعضاء میں سے سب سے اہم عضو جو ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے وہ انسان کا دل. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ، سنو میں تمہیں جس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں جس بات کو سمجھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنو. اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ادھر انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ صحیح کام کرتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ صحیح کام کرتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد كله، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورے جسم سے نکلنے والے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی تو انسان صحابہ کرام کے سامنے جب پہلی مرتبہ آئی تو واقف تو نہیں کہ کون سا عضو ہے، تو طلب پیدا ہوئی کہ وہ کیا چیز ہوتی. اور طلب کے بعد کوئی چیز حاصل ہوتی ہے
تو وہ دل پر رہتی ہے، یاد رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا، وہی لفظ جو شروع میں فرمایا تھا، الا وہی القلب، سنو وہ چیز جو ہے انسان کا دل ہے۔ دل جو ہے ہر اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، اور یا یوں کہہ لیجیے کہ ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ ظاہری اعتبار سے اگر یہ خراب ہو جائے تو انسان موت اور زندگی کے درمیان آ جاتا ہے، تو کہتا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج کل یہ سب اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا فرمائے، یہ سب آج ہوا، ورنہ آج سے 20-25 سال پہلے اس کا تصور نہیں تھا۔ جیسے آج کل آپریشن ہوتے ہیں، بائی پاس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا تصور اس وقت نہیں تھا۔ تو دل کے مریض جو ہوتے تھے، بعضوں کے بارے میں تو ایسا سنا کہ ان کو دل کی تکلیف ہو گئی، اس کو ہمارے زبان میں ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، تو وہ آدمی ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ لیٹ نہیں سکتے، اپنی بقیہ تمام زندگی اس نے بیٹھے بیٹھے گزاری۔ اب آپ تصور کیجئے کہ کتنا پریشان ہو، یہ انسان کے دل کی ظاہری خرابی۔ اور اگر یہی چیز باطن کے اعتبار سے خراب ہو جائے، جس کے اندر باطن کی بیماریاں بہت ساری، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً باتیں آتی رہیں گی۔ مثال کے طور پر اس کے اندر نیت جو ہے، کوئی کام کر رہا ہے، نیت کسی کو دکھلانے کی، نماز پڑھ رہا ہے، نیت کسی کو دکھلانے کی، اب ظاہر ہے یہ باطنی خرابی، دل کی اندرونی خرابی۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ فرمائیں گے کہ میرے بندے، تو نے یہ عمل جو کیا تھا میرے لیے نہیں کیا تھا، کسی اور کے لیے کیا تھا، جا اس کے پاس اگر کوئی بدلہ ہو تو لے لے، میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی ہوتا کہ وہ عمل بیکار ہو جاتا، اس کا ثواب نہ ملتا، تو بھی ایک غنیمت بات تھی، لیکن ایسا نہیں، بلکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عذاب دیں گے، اس کو سزا دیں گے۔ دل جو ہے، میں نے بھی کہا کہ ظاہری اعتبار سے بھی انسان کے دل جسم کے اندر ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہے، تو باطنی اعتبار سے بھی یہ بہت اہم ہے۔ آدمی کوئی بھی عبادت کرے تو اس کی نیت اس کے اندر کیا ہے، اچھی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل جو ہے قابل قبول ہوگا۔ اس لیے ہم اعمال جو بھی کریں اس کے اندر ہماری نیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ نیت پر مدار کیوں؟ عمل تو ہم پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، تو بظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ثواب مل جانا چاہیے۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیے، کسی آدمی نے آپ کی دعوت کی اور دعوت میں اچھے سے اچھا کھانا آپ کے لیے بنایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، آپ کی ہر ضرورت پوری کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، آپ کے لیے گاڑی بھیج رہا ہے، آپ کو بلانے آیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے آپ کے دل میں اس کی کتنی عظمت ہوگی، کتنی قدر و قیمت ہوگی کہ یار اس آدمی کو مجھ سے بہت محبت ہے۔ لیکن اگر کسی طریقے سے آپ کو اسی آدمی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کو تو مجھ سے ایک کام نکلوانا ہے، ایک کام کروانا ہے، اس وجہ سے اس نے میری دعوت دی، اس وجہ سے وہ میری اس سامنے ایسی خدمت کر رہا ہے، اور اتنا اپنا پیسہ اور مال اور جان خرچ کر رہا ہے، اب بتائیے آپ کے دل میں اس کی عظمت نہیں؟ کوئی کہے گا کہ آپ بھلے اس کو سامنے نہ کہے، اس کی دعوت بھی آپ نے قبول کر لی، لیکن کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ بھائی فلاں آدمی کو تو بہت اچھی محبت ہے، آپ کے لیے تو فورمل بھیجی ہے دعوت کے لیے، بہترین دعوت بھی کی، تو آپ کہیں بھائی میں نے مجھے معلوم، فلاں آدمی تو اپنا کام نکلوانا مجھ سے چاہتا ہے۔ یہ دیکھو کام تو ایک ہی تھا، لیکن نیت کے بدلنے کی وجہ سے آپ کے دل کی پوری کیفیت بدل گئی۔ جب آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی تو وہ کام جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا عبادت کے طور پر، لیکن اس کے اندر ہم نے یہ سہا کہ کسی کوئی ہم کو بڑا عبادت گزار کہے،
دیکھو تو کتنی خوشبو والی نماز پڑھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر ہے کہ یہ فاسد نیت ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ثواب جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حساب شروع کریں گے تو 3 قسم کے آدمیوں کو بلائیں گے. ایک تو اس میں بہت بڑا سخی ہو جس نے دنیا کے اندر بہت زیادہ سخاوت کی ہوگی. ایک آدمی جو ہے وہ شہید ہوگا جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں اپنی گردن کٹا دی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے گویا کہ اپنی جان کو قربان کر دیا بظاہر. اور تیسرا آدمی جو ہے وہ قاری اور عالم ہو. ان تینوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلائیں گے جہاں پر اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا. کتنی بڑی رسوائی ہوگی اس نیت کی خرابی کی وجہ سے. اللہ تبارک تعالیٰ بلائیں گے اور ہر ایک سے پوچھیں گے، سبھی سے پوچھیں گے. وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے کوئی آپ کی رضا والا عمل چھوڑا ہی نہیں ہے، جہاں پر فرض کرنا ہو میں نے فرض نہیں کیا ہو. اسی طریقے سے شہید کہے گا کہ میں آپ کی خاطر جان قربان کر کے آیا ہوں. اور عالم اور قاری کہے گا کہ میں آپ کے دین کی خدمت کر کے آیا ہوں. بہت سو کو میں نے پڑھایا، بہت سو کو میں نے سمجھایا، بہت سو کو راہ راست پر ملایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے تم تینوں جھوٹے ہو. اب دیکھیے عمل کتنا بڑا ہے. مال دنیا میں خرچ کیا بہت بڑا عمل ہے، شہادت بہت بڑا عمل ہے، اور علم کو حاصل کرنا پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ تو نبیوں والا کام ہے، نبیوں کی میراث ہے. لیکن اس کے اندر آدمی نیت اگر صحیح نہیں ہے کہ لوگ مجھے میری واہ واہ کریں، مجھے اچھا کہیں، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فرشتوں کو حکم کہیں گے کہ اس کو منہ کے بل گسیٹ کر کے جہنم میں ڈال. چال بازیاں دنیا میں چلتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں چال بازیاں نہیں چلے. وہ تو علیم بذات الصدور ہے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے تو آدمی کہے گا کہ باری تعالیٰ آپ ظلم تو نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ سے برائے کروائے گا. اللہ تعالیٰ کہے نا آج کچھ دن پر کوئی ظلم نہیں کیا. پورا نامہ اعمال سامنے ہوگا تو وہ کہے گا باری تعالیٰ میں اس کو نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ میں اس کو نہیں مانتا. تاکہ کرامن کاتبین نے بہت لکھا ہے سب وہی تاکہ میں ان کو بھی نہیں جانتا. سارے چیزوں کا وہ انکار کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا، وہ سمجھے گا کہ میں بہت ہوشیار ہوں، چالاکی دنیا میں بہت کی. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک. اچھا وہ یہ کہے گا کہ میرے گواہ تو مجھ میں سے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، انتظار کرو. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. آج تیرے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے. ابھی زبان بولنے کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو سوچ ہی لیں گے، اس کو بند کر دیں گے. ابھی یہ ہاتھ نہیں بول پاتا، لیکن قیامت کے اللہ تعالیٰ جب اس کو کہیں گے تو بولے گا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. تمہارے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، وتشهد ارجلهم، ان کے پیر گواہی دیں گے کہ ہاں ہاں فلاں فلاں اس نے کیا، فلاں فلاں اس نے کیا، فلاں فلاں اس نے کیا. اب اس کو بے بس ہو جائے گا. وہ کہے گا کم اپنے آزاد کم وقتوں یہ سارا بہانا یہ ساری چیزیں تو میں نے تمہارے لیے کی، اب تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے. تو معلوم یہ ہوا وہاں ناز سے کام نہیں چلے گا، نیاز سے کام چلے گا. آدمی تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی یہی موضوع رہے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں سنا کر کے بات کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے. ایک میدان جنگ میں ایک یہودی ہاتھ میں آ گئے اور اس کی سینے پر چڑھ گئے اور ہاتھ میں تلوار تھی، قریب تھا کہ وہ ان کو ختم کر دیں. ظاہر ہے بہت بڑی کامیابی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب دشمن نے دیکھا کہ اب میں بالکل بے قابو ہو چکا ہوں، یہ میرے سینے پر بیٹھ گئے ہیں، تب میرا کوئی بس چلے گا نہیں. ذرا غور سے سنیے گا اس کو.
تو اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا. اب ذرا سوچیے تو صحیح ہم جیسا ہو کہ اس کو تو ترپا مانگوں گا. اچھا میرے چہرے پر تھوکا. لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھا. فوراً کھڑے ہو گئے, چھوڑ دیا اس کو. ذرا آدمی سوچے تو صحیح. ایک تو یہ بھی تو ڈر لگے گا کہ اگر میں چھوڑوں گا تو یہ مجھ پر حملہ کر دے گا, مجھ پر وار کر دے گا. لیکن نہ, کھڑے ہو گئے. اب یہ یہودی پوچھنے لگا حضرت علی سے کہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں نے جب آپ کے اوپر تھوکا ہے تو آپ کو تو اور غصہ آنا چاہیے تھا, جوش آنا چاہیے تھا, لیکن آپ کا عمل تو کچھ اس کے خلاف ہوا. کہا کہ جی ہاں. ذرا دیکھیے تو صحیح, اس میدان جنگ میں بھی اپنے دل پر کتنا دھیان رکھتے ہوں گے صحابہ کرام. کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں جب تیرے سینے پر چڑھ گیا تھا تو اللہ کے لیے, اور میں تجھے قتل کرتا تو اللہ کے لیے کرتا. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو جب مجھے غصہ آیا تو اس کے اندر میرے نفس کا دخل آ گیا. جب میرے نفس کا دخل آ گیا تو اب یہ اخلاص نہیں رہا, اخلاص ہو گیا, اخلاص نہیں رہا بلکہ اخلاص ہو گیا, اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. اب وہ یہودی اتنا متاثر ہوا, فوراً اپنے گھر گیا. وہ اپنے پورے خاندان 50 آدمی کے ساتھ آ کر کے مسلمان ہو گئے. اب ذرا سوچیے, مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف اس واقعے کو لکھا ہے کہ عمل کا اخلاص تو حضرت علی سے یہ ہیڈنگ اور یہ عنوان قائم کیا کہ ذرا دیکھیے اگر حضرت علی نے ان کو قتل کر دیا ہوتا تو وہ بھی مرتا, جہنم میں پہنچتا وہ یہودی, اور اتنے لوگ اسلام سے محروم رہتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص دیکھیے, اس کی وجہ سے 50 آدمی کے اسلام لانے کا وہ ذریعہ بن گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.